بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انفو ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، یہ کہانی ہے لگ بھگ 1 صدی پہلے کی۔ 19ویں صدی کی بات ہے۔ لاہور کے قریبی گاؤں کے ایک گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ بچہ اپنی 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ اس گاؤں کے لوگ ان پڑھ تھے۔ وہاں پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، لیکن یہ بچہ پڑھائی کا بے حد شوقین تھا۔ اس گاؤں میں کوئی بھی ایک اسکول نہ تھا جہاں بچے پڑھ سکیں اور تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس لیے اس بچے نے کافی میل دور اسکول جا کر پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے راستے میں ایک نالا بھی آتا تھا جس پر سے اسے روز گزرنا پڑتا تھا۔ 6ٹھی جماعت کے بعد اس بچے نے 8 میل دور اسکول داخلہ لے لیا اور وہاں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، اور اس اسکول میں اس بچے نے مڈل امتیازی پوزیشن سے پاس کیا اور وظیفہ بھی حاصل کیا، اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور سینٹرل مڈل اسکول میں داخلہ لے لیا۔ اس کا گاؤں اسکول سے 13 میل دور تھا، اور یہ بیچارہ غریب ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری رکھنے میں بہت دشواریوں کا سامنا کر رہا تھا، لیکن اس نے بھی ڈٹ کر حالات کا سامنا کیا اور ہار نہ مانی۔ اس نے سوچا کہ وہ دودھ بیچ کر اپنے اخراجات پورے کرے گا، اور اس نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ وہ روز صبح سویرے فجر کی اذان سے پہلے جاگ جاتا اور دودھ اکٹھا کر کے اپنے ریڑے پر لاد دیتا تھا اور شہر کی طرف روانہ ہو جاتا تھا۔ شہر میں وہ دودھ نواب مظفر غزل پاش کی حویلی اور کچھ دکانداروں کو فروخت کرتا تھا۔ اس کے بعد مسجد جا کر اسکول یونیفارم پہنتا اور اسکول چلا جاتا تھا۔ اس نے یہ روٹین اپنے کالج کے زمانے تک جاری رکھی اور اسی طرح تعلیم حاصل کرتا رہا۔ غربت کے باوجود اس نے کبھی بھی دھوکہ بازی نہ کی تھی اور ایمانداری کے ساتھ دودھ بیچا۔ اسکول کے زمانے سے ہی اس کے پاس اسکول شوز نہ تھے، جس کی وجہ سے اس کے اسکول والے داخل نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن اس نے پیسے جمع کر کے جوتے خریدے۔ لیکن اب اسے ایک اور بھی مسئلہ تھا کہ اگر وہ یہ جوتے گاؤں پہنتا تو یہ جلدی گھس جاتے، تو اس لیے وہ گاؤں سے اپنے والد کے جوتے پہن کر آتا اور ایک جگہ جا کر اسکول شوز پہن لیتا تھا اور انہیں سنبھال کر رکھ دیتا تھا۔ 1935 میں اس نے میٹرک میں نمایاں کامیابی حاصل کی، پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لے لیا، اور اس وقت بھی اس نے اپنا دودھ والا کام جاری رکھا۔ کبھی بھی اس نے اس کام سے آر نہ محسوس کی۔ کالج میں کوٹ پہن کر آنا لازمی تھا، لیکن اس کے پاس کوٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کی غیر حاضری لگا دی جاتی تھی۔ لیکن جب اس بات کا علم وہاں کے اساتذہ کو ہوا تو انہوں نے اس ذہین طالب علم کی مدد کی۔ 1939 میں اس نے BA کیا اور وہ اپنے گاؤں کا واحد گریجویٹ بن گیا، اور اس وقت تک اس کو اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی کام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کام کو پوری توجہ سے نہ کیا جائے۔ BA کے بعد اس نے ایک کمپنی میں کلرک کی نوکری کی تاکہ اس کے معاشی حالات میں بہتری آ سکے۔ 1946 میں LLB کا امتحان پاس کیا اور 1950 سے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی، اور جیسا کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا، تو اس وجہ سے اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے گاؤں میں کافی لوگوں کی مدد سے تعلیمی ادارے قائم کیے اور لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے۔ 1965 میں اس نے مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور وہ کامیاب بھی ہو گیا،
اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے انسپائر ہو کر اس نے یہ پارٹی جوائن کر لی۔ 1970 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہو گیا اور نواب مظفر غزل پاش کے بھائی جدھر وہ دودھ بیچتا تھا اس کو شکست دے دی۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنے۔ 1972 کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب لاہور کے وزیر اعلیٰ بنے۔ وزارت کے دوران بھی وہ اکثر رکشا میں ہی سفر کرتے تھے۔ اپنے گورنر مصطفیٰ کھر کے ساتھ نباہ نہ ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر اپنی مثال آپ بنے۔ پھر اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ 1973 میں وفاقی قانون اور پارلیمانی امور کا قلمدان کا عہدہ ان کے سپرد کیا گیا۔ 1976 میں وزیر بلدیات اور دیہی مقرر ہوئے اور 2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی رہے۔ 4 سال نیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ڈائریکٹر رہے۔ دوستو، یہ ہے کہانی ایک غریب کسان کے اس بیٹے کی جس نے اپنا سفر دودھ بیچنے سے شروع کیا اور اس نے کامیابی کا لمبا سفر دیکھا۔ یہ واحد وزیر اعظم تھے جو لاہور کے علاقے میں کرائے کے گھر میں رہتے تھے، جس نے کوئی VIP پروٹوکول نہ حاصل کیا اور نہ ہی کوئی دربان ان کے گیٹ پر پہرا دیتا تھا۔ دوستو، یہ تھے ملک معراج خالد۔ یہ پاکستان کے لیجنڈ تھے جو 23 جون 2003 کو اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے۔ آج ان کو 18 سال ہو گئے ہیں، لیکن ایسے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں جن کا مقصد زندگی صرف عوام الناس کی فلاح و بہبود ہی رہا۔ آج پاکستان کو ایسے ہی محب وطن رہنما کی ضرورت ہے۔ تعلیم انفرادی و اجتماعی طور پر سب کے لیے نہایت اہم ہے۔ تعلیم معاشرے کو بہترین شہری، ذہین بچے اور باشعور انسان دیتی ہے۔ تعلیم ہر قوم کی بنیاد ہوتی ہے جو قوم کو معاشی دولت، معاشرتی استحکام اور سیاسی قابلیت دیتی ہے۔ تعلیم ایک بہترین سرمایہ کاری ہے جو لوگوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کرتی ہے اور ایک اچھا انسان بننے میں بھی مدد دیتی ہے۔ ہمارے مذہب میں بھی تعلیم پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تعلیم کو بہت اہمیت دی۔ اسی لیے جنگی قیدیوں کی رہائی مسلمان بچوں کو پڑھانے کے عوض رکھی گئی تھی، جبکہ تعلیم کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔